تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. اور ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو ایسے بندوں کا اللہ ذکر کرواتا ہے. ایسے بندے دنیا کے بھیڑ میں میلے میں بھی اپنے رب کا ذکر اس رب کا ذکر ان کے اندر چل رہی ہے، تو اللہ بھی ان کے نام کا ذکر بلند کرتا ہے، اللہ بھی ان کے ذکر کرواتا ہے دنیا کے مخلوقوں سے. یہ داتا، یہ خواجہ، جو اولیاء اللہ والے ہیں، ان کا ذکر اللہ کرواتا ہے نا. یا خواجہ، یا خواجہ، یا غوث، یا غوث، غوث کے چاہنے والے، یا فرید، یا فرید، بابا فرید کے چاہنے والے. درگاہوں پر ہی جھوم لگی رہتی ہے، ذکر بلند ہوتا ہے، تو یہ اللہ ذکر کرواتا ہے. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. تو ان لوگوں نے اللہ کا ذکر ایسا دل میں اتارا، اس طرح سے دل میں اتارا کہ دنیا کے بھیڑ میلے تماشے میں بھی رہیں تو اللہ کا ذکر میں مصروف رہیں. تو پھر اللہ نے بھی وہ وعدہ پورا کیا قرآن کے مطابق کہ تو میرا ذکر کر تو میں بھی تیرا ذکر کروں گا. تو اللہ نے بھی کیا کیا کہ ان کے ذکر کرواتا ہے اپنے بندوں سے. اور ایسے بندے ہی اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پاؤں، اللہ کے زبان بن جاتے ہیں. یہ میں نہیں، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. وہ اس کے زبان نہیں ہوتے، وہ اس کے ہاتھ نہیں ہوتے، نہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں. وہ جو بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ بندہ، تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ بندہ کر رہا ہے، پر وہ ساری ایکٹیویٹی اللہ فرماتا ہے کہ میری ہوتی ہے. تو وہی بات کہنی تھی کہ اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جنگلوں میں بیٹھ کے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات تو وہ ہے، اصل پتے کی بات اور روحانیت کی اصل بات، عقوبت والی بات تو وہ ہے. مرد کامل کی بات تو وہ ہے کہ آپ بھیڑ میں رہیں، میلے تماشے میں رہیں، مجمع میں رہیں، اور پھر بھی آپ اللہ کو فراموش نہ کر سکیں. اصل بات تو اس میں ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کچھ مردان خدا ایسے ہیں، دنیا کی تجارت، دنیا کے خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر و فکر سے غافل نہیں کر سکتی. تو وہ جو کانسیپٹ ہے رہبانیت اختیار کرنا، جنگل میں جانا، وہ پرانے ہو چکے. اور اس دور میں سرکار گوھر شاہی کی جانب، سرکار گوھر شاہی کے فیض اس طرح لوگوں کے اوپر برس رہے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو انہیں اذن ملا ہوا ہے، اور وہ مقام و مرتبے کے مالک سرکار گوھر شاہی نے اپنے فیض جو جاری کیے، وہ سرکار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن لینے کے بعد سرکار گوھر شاہی نے لوگوں کے لیے وہ سارے مشکلات، پریشانیاں، وہ رہبانیت، جنگل اختیار کرنے والی، وہ آسان کر دی ہے. سرکار گوھر شاہی نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بیوی بچے کے ساتھ رہے، اپنے پریوار، اپنے فیملی کے ساتھ رہے، اپنے گھر پریوار کے ساتھ رہے، اور رہتے ہوئے وہ ایسے نیاب طریقے، ایسے آسان راستے بتا دیے، طریقے سکھا دیے کہ بندہ اسی میں کامیاب ہو رہا ہے. اور ہزاروں لوگوں نے اب تک کامیاب ہوئے ہیں، اور کئی ہزار لوگوں نے تو وہ قرب الہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ رسالت بھی حاصل میسر انہیں ہو گئی ہے سرکار گوھر شاہی کے کرم سے. تو سرکار گوھر شاہی وہ آسان اور نیاب طریقہ وہ کون سا بتائیں؟ انہوں نے دل کی دھڑکنوں، یعنی کہ جو انسان کا جو مین مرکز ہے، جو مین پوائنٹ ہے، وہ ہے دل. اور اسی دل میں ہی ساری برائیاں جمتی ہے، دلوں میں ہی گندگی پنپتی ہے. اسی دل کی دھڑکنوں میں دل والی ذکر دینا جاری کیا. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن حاصل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اذن دیا اور یہ طریقہ چلانے کو سرکار گوھر شاہی کو فرمایا ہے. تو وہ مین پوائنٹ، مین مرکز بندے کا جو دل ہے، اسی دل کی دھڑکنوں میں ذکر قلب کی اجازت دینا شروع کیا. اور اس دل کی دھڑکنوں میں کس طرح اللہ کو اتارا جاتا ہے، اللہ کا ذکر قائم کیا جاتا ہے، وہ طریقہ بتانا شروع کیا. اور اسی سے بندے کا من، اس کا دل پاک ہونے لگا. اور کئی ہزار لوگوں نے تو برگاہ رسالت میں اثر کر لی، اللہ کے ہم کلامی تک پہنچ گئے. تو آپ بھی اجازت ذکر قلب لیں اور آزما کر دیکھیں. اللہ نے چاہا تو 7 دنوں میں
دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے نام کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے، یعنی کہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے نام کا ذکر جاری ہو گیا، اللہ اللہ چلنے لگا تو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر نہیں جاری ہوا تو کم سے کم جتنی آپ محنت کریں گے، اس راستے پہ چلیں گے، اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اور چاہت رکھیں گے دل سے، اگر اللہ کے برگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ کامیاب بھی کر دے گا۔ لیکن دقت کسی طرح کی نہیں ہے اس میں، اور اس کو اپنانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔